منصف بار گرے کے دعوے دار گرے اسلام نہاد میں ماروں سے یہود کے پیروکاروں سے اس مٹی کے غداروں سے غیر کے علائے کاروں سے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، راجہ ظفر الحق صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، آزاد جموں کشمیر مسلم لیگ نون کے قائدین اور میرے مسلم لیگ نون کے شیروں، آج 30 دسمبر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ بیج جسے جنوبی ایشیا میں بویا گیا، خاموشی سے نعرے نہ لگائیں، 5 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیج جس کو جنوبی ایشیا میں ہمارے بزرگوں نے بویا، اس بیج کی آبیاری علامہ اقبال نے کی، اس بیج کی آبیاری قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور یہ مسلم لیگ کا کمال تھا، قائد اعظم کی قیادت تھی اور قوم کی قربانی تھی، جس نے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں لایا۔ یہ پاکستان گولی سے نہیں ملا، یہ پاکستان کسی جنگ سے نہیں ملا، یہ پاکستان قائد اعظم نے ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا تھا، اور قائد اعظم نے یہ کہا کہ پاکستان مضبوط ہوگا، خوشحال ہوگا اگر اس کو آئین پہ چلایا جائے گا، اس کو ووٹ کی طاقت سے چلایا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوئیں۔ سال سوا سال بعد لیاقت علی خان شہید ہوئے، سردار عبدالرب نشتر فوت ہو گئے، اور جو ہی ہماری بانی قیادت ہم سے جدا ہوئی، پاکستان پر سول ملٹری بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ حادثہ کوئی معمولی نہیں، انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک اکثریت ایک ملک سے نکل جائے۔ اقلیت تو اپنا راستہ جدا کرتی ہے، جیسے ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے، خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے، انہوں نے اپنا علیحدہ وطن بنا لیا۔ لیکن کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی ملک کی اکثریت یہ سمجھے کہ ہمیں اس ملک کے اندر حق نہیں ملتا اور وہ اپنا راستہ جدا کر لے۔ تو بنگال کے مشرقی پاکستان کے پاکستانیوں نے، جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی، وہ پاکستان سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ کہ مشرقی پاکستان کے لوگ کہتے تھے ہمیں اس ملک میں تسلیم نہیں کیا جاتا، ہمارے ووٹ کی عزت نہیں دی جاتی۔ اور جب ہم نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت نہیں مانی تو مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب جو بچا کچا پاکستان ہے، اس میں بھی پاکستانیوں کے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے۔ پاکستان کے چھوٹے صوبے گلہ کرتے تھے، پاکستان کے چھوٹے صوبے کہتے تھے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ بھائیوں، میرا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے ہے۔ آج میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں 2018 میں پنجاب کے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ پنجاب کے ووٹ کی عزت نہیں کی گئی۔ پنجاب نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا،
لیکن مسلم لیگ نون کے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے عثمان بزدار کی صورت میں تباہی کی حکومت پنجاب پہ لگانا چاہتا ہوں 2018 میں پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا، اس حکومت کو ووٹ دیا تھا جس نے بجلی کا بحران حل کیا، جس نے دہشت گردی کو ختم کیا، جس نے سی پیک جیسا منصوبہ کھڑا کیا. اور اگر ہماری حکومت رہتی تو آج 9 صنعتی زون چل رہے ہوتے جس میں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا. لیکن پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کو کرش کر کے، ضائع کر کے، ایک سلیکٹڈ نالائق اور اناڑی کو مسلط کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کی گورننس تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے، پاکستان کا غریب تباہ ہو گیا ہے، پاکستان کا مزدور تباہ ہو گیا ہے، پاکستان کا کسان تباہ ہو گیا ہے، پاکستان کا نوجوان تباہ ہو گیا ہے. اور اب ہم نے پاکستان کو تباہ نہیں ہونے دینا، اس لیے اس نیازی کو پاکستان سے، پاکستان کی حکومت سے جدا کرنا ہے. اور میرے بھائیوں، میں آخر میں ایک منٹ، میں چند سوال ہیں جو کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. خاموشی سے سنو. پاکستان جب سے بنا، جب سے کشمیر کے اس پار رہنے والے ہمارے بھائیوں بہنوں پر بھارت نے قبضہ کیا، جب سے سیکیورٹی کونسل نے قرارداد پاس کی، بھارت کی کسی حکومت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے. لیکن میرے بھائیوں، 2019 میں کشمیر کی متنازع حیثیت کو اگست 5 کو مودی سرکار نے یک طرفہ طور پہ تبدیل کر دیا. پاکستان میں جمہوری حکومتیں آئیں، ڈکٹیٹرشپ آئی، نگران حکومتیں آئیں. کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں عمران احمد نیازی سے کہ کیا نیا پاکستان میں پاکستان کا دفاع اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ مودی میں یہ جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا؟ اور اگر پاکستان کا دفاع کمزور نہیں ہوا تو ایسا کیوں کر ہوا؟ یہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کے پاس جا کے کشمیر کا سودا کیا ہو. اگر عمران نیازی نے کشمیر کا سودا نہ کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا دفاع اتنا کمزور نہیں کہ بھارت کو یہ جرت ہوتی. اور سنو میرے بھائیوں، یہ کام اچانک نہیں ہوا. جب مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوا تو بی جے پی جموں کشمیر کے صدر نے پریس کانفرنس کی کہ ہم کشمیر کو انیکس کرنے لگے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں عمران نیازی سے کہ اس کی حکومت نے اس کا کیا جواب دیا؟ بھارت نے کشمیر میں 2 لاکھ فوجیں اتاری. ہم ایک ایک ٹینک، ایک ایک ٹرک پہ ایک دوسرے کی حرکت کو دیکھتے ہیں. بھارت ہماری فوج کی موومنٹ دیکھتا ہے، ہم بھارت کی فوج کی موومنٹ دیکھتے ہیں. میں عمران نیازی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2 لاکھ بھارت نے جموں میں فوج اتار دی، تم کیوں خاموش بیٹھے رہے؟
ہماری اطلاعات ہیں کہ ہمارے حساس اداروں نے عمران نیازی کو کہا کہ بھارت نے 2 لاکھ فوج اتاری ہے، بھارت کے ارادے خطرناک ہیں، آپ مسلمان ملکوں کا دورہ کریں، آپ باہر دنیا کو متوجہ کریں کہ دنیا بھارت کو اس جارحیت سے روکے۔ لیکن عمران نیازی نے کوئی دورہ نہیں کیا، چونکہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کو کہا گیا تھا کہ سمندر کے اوپر سے جہاز لے کے نہیں جانا، منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ تو عمران نیازی اس نحوست سے بچنے کے لیے اسلام آباد بیٹھا رہا اور بھارت کشمیر پہ قبضہ کرتا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈوول جو ہے، اس نے سری نگر میں جا کے ڈیرے لگا لیے، وہ اس پلان کی نگرانی کر رہا تھا۔ عمران نیازی کی حکومت کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے 2 مہینے پہلے سارے سیاحوں کو جموں کشمیر سے نکال دیا تھا، ساری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جموں میں کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو عمران نیازی کی حکومت کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ یہ سارے سوالوں کا کسی کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو آ کر ہمارے ساتھ مناظرہ کرے۔ یہ گونگے بنے رہے، یہ بہرے بنے رہے، انہوں نے بھارت کو موقع دیا کہ وہ جموں کشمیر پہ قبضہ کرے، چونکہ عمران نیازی نے جموں کشمیر کا اپنے اقتدار کے لیے سودا کیا تھا۔ میں آج کشمیر کے میرے بھائیوں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب تک مسلم لیگ نون کا ایک بھی شیر اس ملک کے اندر زندہ ہے، کشمیر کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ ہم لڑیں گے، ہمارے بچے لڑیں گے، لیکن ہم جموں کشمیر کو آزادی لے کر دیں گے۔ ہمارا یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ یہ عمران نیازی کشمیر کا، کشمیریوں کا غدار ہے، یہ کشمیر کا سوداگر ہے، اور اگر ہماری حکومت آئی تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ کشمیر کا سودا کرنے پر عمران نیازی پر غداری کا مقدمہ قائم کریں گے۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، یہ کشمیر کو نہیں بیچ سکتا، یہ کشمیر سے غداری نہیں کر سکتا، چونکہ ہمارے قائد نواز شریف نے کال دیا ہے، کشمیریوں کو کال دیا ہے کہ آپ کی آزادی تک پوری پاکستانی قوم آپ کی جنگ لڑے گی، آپ کی پشت پر رہے گی اور بڑی سے بڑی قربانی دیں گے۔ اور میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے عوام کا وکیل اور ترجمان بن کر کسی بھی ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، اور سچے اور کھرے نواز شریف اور قائد اعظم کے سپاہی بن کر کشمیر اور مسلم لیگ کا پرچم بلند رکھا۔ پاکستان، مسلم لیگ نون، نواز شریف لگانا چاہتا